کو پہچانے گا اسے پتہ چلے گا رب کیا ہے۔ جناب بندہ اسی لیے فرمایا میں تو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا سألک عبادی انی، جب جس زمانے میں اگر محبوب حیات نہیں تو ملا سے پوچھ رب نے عز کیوں لگایا جو زمان کے عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا عز اذا سألک عبادی، میرے بندوں میں سے منحوس نہیں، عیب جوئی کرنے والے نہیں، عظمت اہل بیت کے منکر نہیں، شان صحابہ کے منکر نہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت و شان نہ جاننے والے کتوں کی بات نہیں ہے۔ بات کن کے عبادی، میرے پیارے محبوب، غور کرنا، میرے پیارے محبوب، جب میرے بندوں میں سے میرے متعلق آپ سے کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے، غور کرنا ذرا، میں نکتے دو چار بیان کر رہا ہوں، بس لمبی تقریر نہیں کروں گا تاکہ آپ تھک نہ جائیں، دولہا شادی سے پہلے تھک نہ جائے۔ غور کرو حضرات محترم، فرمایا پیارے میرے بندوں میں سے جس زمانے میں جس مقام پر جہاں میرے متعلق کوئی تم سے پوچھے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اذا سألک عبادی انی، ہے جی، فإنی قریب، تو اس کو بتا دو، غور کرنا، فرمایا اس کو بتا دو میں قریب ہوں۔ اب غور کرنا ذرا، یہ مستوں والی بات کر رہا ہوں، ہم علی کے مست ملنگ ہیں نا بابا، ہمیں تو مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، شیخ الحدیث بالتفسیر، علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے بحر بے کنار، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع ولایت، حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں علی کا دیوانہ بنا دیا ہے، اور اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ غور کریں، شاہ صاحب قبلہ نے ہمیں اس علی کا دیوانہ بنایا جس علی کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، فرمایا یحب علی مومن ویبغضہ منافق، علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور علی سے بغض رکھنے والا منافق۔ ذکر علی ہو اور جس کتے کا دل تنگ ہونے لگے اس پہ لعنت ہے، اور جو ذکر علی سن کر خوش ہو اس پر رحمت ہے۔ جناب بندہ، مولا کائنات نے خود کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کون ہے علی؟ ساری دنیا تڑپتی ہے نبی کا چہرہ دیکھیں، دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ لا تمس النار مسلم رانی اور رانی، ہم من گھڑت باتیں نہیں کرتے، میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ہمارے آقا فرماتے ہیں جس مومن نے میرا چہرہ دیکھا مومن ہے علی کا عاشق۔ فرمایا علی کے پروانے نے میرا چہرہ دیکھا جہنم چھو بھی نہیں سکتی۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جناب پھر علی علی تو فلاں کرتے ہیں، فلاں کی بات نہیں، علی کو ماننے والا کون ہے؟ جس کو علی نے مانا ہو اس کو مانے۔
علی مرتضی شیر خدا ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں بھائی؟ تو شیر کا کام دلیر ہوتا ہے، ڈر پوک نہیں۔ کوئی کہے جی صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی مگر تکیہ کیا، فلاں کے پیچھے تکیہ، اور تکیہ کرنا گیدڑوں کا کام ہے، ہمارا علی اللہ کا شیر ہے۔ بے شک تکیہ کا معنی ہے ڈر جانا، ڈرے بو جو بزدل ہو۔ علی کون ہے؟ شیر خدا، جنگل کا شیر نہیں، خدا کا شیر۔ مجھے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ فلاں میدان میں علی ہار گئے تھے، کوئی مجھے بتائے؟ کوئی نہیں سکتا۔ جناب بندہ، آپ پشت پر زرہ نہیں پہنتے تھے، اپنی پیٹھ پر زرہ نہیں باندھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ آپ آگے تو زرہ پہنتے ہیں، پیچھے کیوں نہیں؟ اور میں یار چپ کر، رب وہ وقتی نہ لے آئے کہ جب علی کسی کو پیٹھ دکھائے۔ علی تو ہر ایک کے آگے شیر بن کے ڈٹتا ہے۔ عمر ابن عبد بدھ سے پوچھو، مرحب سے پوچھو، علی کی شان پوچھنی ہے۔ غزوہ خندق میں دندناتا ہوا، اکڑتا ہوا کفر کا وہ خبیث آیا، بڑا قد، بڑا جسم، رستم زمان۔ کہا محمد بھیج، میرے مقابلے میں کس کو بھیجتا ہے؟ ہمارے آقا میں یا علی، کیا فرمایا؟ یا علی۔ علی پاک حاضر ہو گئے، اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، اپنی تلوار ذوالفقار حیدری علی کو عطا کی، گھوڑے پہ سوار کیا، فرمایا جاؤ۔ جب آپ ابن عبد بدھ کے سامنے گئے، وہ پہاڑ جتنے جسم رکھنے والا بندہ تھا، جناب کہنے لگا ہاں کرو وار۔ ہمیں محمد پاک کے سپاہی، ہم کبھی جارحیت نہیں کرتے، ہم دفاع کرتے ہیں، تو وار کر۔ اس نے وار کیا، جب اس نے وار کیا اس کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ فرمایا اب تیار ہو جا دفاعی حملے کے لیے۔ مولا علی نے ذوالفقار حیدری ہوا میں لہرائی اور فرمایا کہ اب تیار ہو جا، اب اللہ کے شیر کا وار ہوتا ہے، کتے کسی بت کے بندے کا نہیں، کسی بت پرست بزدل کا نہیں، اللہ کے شیر کا۔ آپ نے جب تلوار حیدری، تلوار جناب ذوالفقار حیدری لہرائی اور ماری اپنے ابن عبد بدھ کے سر پر، اس کا خود سر والا دو ٹکڑے، سر دو ٹکڑے، جسم دو ٹکڑے، گھوڑا دو ٹکڑے، تلوار زمین پہ جا لگی۔ یہ ہے علی پاک۔ جب تلوار زمین پہ جا لگی تو اللہ کے حبیب، پوری کائنات کے آقا، بلند آواز سے بولے، فرمایا اللہ اکبر، علی ضربت علی افضل من عبادت الثقلین۔ علی جنات نے جتنی عبادت کی، انسانوں نے جتنی عبادت کی، جب سے کی جب تک کرتے رہیں گے، تمہاری یہ ایک ضرب سب کی عبادت سے افضل۔ کس نے اعلان کیا؟ جن کے بولنے کو رب کہتا ہے میں بول رہا ہوں، وما ينطق عن الهوى، میں بول رہا ہوں۔ جن کے ہاتھوں کو فرمایا میرے ہاتھ ہیں۔ جناب بندہ، میرے آقا نے فرمایا علی آج تمہاری ضرب اتنی اعلیٰ ہے کہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور کیجئے، ثقلین کی عبادت سے افضل وہ ہے علی۔ مرحب کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا خیبر میں، جہاں علی ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے مارکا بدر کا مارکا تھا، بدر کا، اس میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے،
70 کافروں میں سے 35 مولا علی نے قتل کیے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. اب مین آف دی میچ کون ہوا؟ علی پاک. اور 35 پتہ نہیں کس کس خاندان کے تھے. اب جن کے خاندانوں کے وہ لوگ تھے وہ علی کو کیسے برداشت کریں؟ واہ 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 جی واہ، واہ 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 جی وہ واہ. علی کو کیسے برداشت کریں؟ حضرات محترم غور کیجئے، مولا کائنات علی پاک بدر میں بھی سلطان ہیں، شیر خدا. بے شک. جس میدان بدر میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ہمارے آقا نے فرمایا عثمان تم یہیں ٹھہرو، میری لخت جگر، میری نور نظر حضرت رقیہ کی تیمارداری کرو، تمہارا شمار بدر کے مجاہدین میں ہو. اللہ 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 اللہ. اب غور کرنا ذرا، سرکار جب واپس آئے نا بدر سے تو جناب بندہ آپ نے مبارک دی، فرمایا عثمان تم بدر کے مجاہدین میں شامل ہو. اور جب غنیمت تقسیم کی عثمان پاک کو حصہ دیا، عثمان پاک حصے کے لیے نہیں رہتے تھے، عثمان تو غنی تھے، بے شک. وہ تو غنی تھے. بے شک. سرکار کی بارگاہ میں آئے عثمان غنی، کیونکہ یوم عثمان بھی تو ہے نا. بے شک. کوئی ایک آدھی بات سنا دوں. واہ جی واہ. سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور میں دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا قبول ہے. جب سرکار مسجد نبوی سے عثمان غنی کے گھر کی طرف چلے، عثمان پاک نے نبی کے قدموں کی طرف دیکھنا شروع کیا. سرکار نے گھر پہنچ کر پوچھا عثمان تم آج قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ عرض کی حضور میری تمنا یہ تھی کہ آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر آئیں واہ واہ. میں ہر قدم پر کے بدلے ایک غلام آزاد واہ کروں. جی واہ، کیا بات ہے. غنی اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو. یہ جو ارب پتی اور کھرب پتی اور ہزاروں کھرب پتی بیٹھے ہیں یہ غنی نہیں ہے، واہ واہ واہ. یہ بخیل بھی ہیں، لعین بھی ہیں، یہ لانتی ہیں. حقیقتاً یہ لانتی ہیں. غنی وہ ہوتا ہے جس کا مال اللہ کے راستے میں خیرات ہو. تو حضرات محترم نہیں ہے، جب تبوک کے موقع پر سرکار نے جیش اسرا کے لیے اعلان فرمایا، حکم دیا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سرکار نے حکم دیا، فرمایا جیش اسرا تنگی والا لشکر ہے، سامان حرب کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، سامان کی، جاؤ اور اپنے اپنی طرف سے پیش کرو. غور کرنا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی سرکار علیہ میعۃ بعیر باقطابھا واحلاسھا، سرکار 100 اونٹ پیش کرتا ہوں، پالان بھی رکھا ہوا ہوگا، سامان سے بھی لدا ہوا ہوگا. سرکار نے دوبارہ حکم دیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے. بخیل تو کہتے ہیں نا، اب کوئی سخی بندہ جو کھڑا ہو کے پیسہ دے، یہ دکھاوا ہے جی، یہ کوئی خیرات ہے. نبی پاک فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، اور یہ دیکھو اچھال رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے. اور کمینے، دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے، کس کے لیے ہے؟ ایک سفید پوش آدمی ہے، عزت والا، مفلوق الحال ہو گیا، غریب ہو گیا، اس کی خدمت کرو، اعلان کر کے نہ دو، چپ کر کے دو، تاکہ اس کی عزت بھی رہے، خدمت بھی ہو جائے. صرف اس کے لیے ہے. باقی معاملات میں اعلان کرو، تاکہ نیت یہ رکھو کہ میں اعلان کروں گا، میرے اعلان کو دیکھ کر دوسرے بھی اعلان کریں گے. تو
تو عثمان غنی تو بھائی دیکھو نا میرے نبی کے محبوب ہیں، واہ 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 ذوالنورین ہیں، 2 نوروں والے، بے شک 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، بادشاہ بے شک یکے بعد دیگرے۔ تو بہرحال دوسری دفعہ آقا نے اعلان فرمایا، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی سرکار 100 اونٹ پہلے عرض کر چکا ہوں، 200 اونٹ اور، واہ 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 200 اونٹ اور دوں گا، پالان بھی رکھا ہوا ہوگا، سامان سے بھی لدے ہوئے۔ واہ یہ ہے غنی۔ بے شک سرکار نے تیسری مرتبہ حکم دیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا 300 اونٹ پہلے عرض کر چکا ہوں، 300 اور، یہ ہے غنی۔ اور جب دینے کا وقت آیا فوراً گئے لے آئے 950 اونٹ، 50 گھوڑا سامان سے لدے ہوئے، اور 1000 اشرفی۔ واہ 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 عثمان غنی تیری غنا کو بھی کروڑوں سلام، واہ 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 جی واہ اور تمہاری محبت کو بھی کروڑوں سلام۔ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے نا، مدینہ منورہ میں کنواں تھا کھاری، یہودیوں کے قبضے میں تھا، مسلمان جاتے شام تک کھڑے رہتے، پانی کی باری نہ آتی۔ حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے فرمایا جو یہ کنواں میٹھے پانی کا خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اس کے لیے حوض کوثر وقف کرتا ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، اور میرے آقا نے اعلان نہیں کیا۔ آپ سے صحابہ مانگتے تھے، حضرت ربیہ نے نہیں مانگا کہ جہاں آپ ہوں جنت میں مجھے بھی ساتھ غلام بنا کے رکھنا۔ فرمایا اب غیر ذالک، یہ مل گیا اور بھی مانگ۔ عثمان غنی گئے، یہودی بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا یہ مہاجر ہیں، ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کیا پیسہ ٹکا ہے، آپ میں یہ کنواں بیچتے ہو؟ وہ ہنسے بھی صحیح، انہوں نے کہا ہاں بیچتے ہیں۔ فرمایا کتنی قیمت لوگے؟ کہنے کہ تم قیمت ادا کرو گے؟ فرمایا کروں گا۔ انہوں نے کہا 35,000 درہم لیں گے۔ 35,000 درہم؟ آپ نے نہیں کہا رعایت کرو، فرمایا قبول ہے، یہ 35,000 درہم لو کنواں ہمارا۔ کنواں خرید کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے، سرکار آپ کے غلاموں اور کنیزوں کے لیے آپ کے قدم پر کنواں قربان کرتا ہوں اور مومنوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ دعوت کی بات سنا رہا تھا، بس آخری بات یہ پتہ نہیں کہ آخری بات رات کے 2 ہی نہ بجا دے، آپ کوئی دل میں خوش ہو کہ چلو ختم تو ہونے والی ہے نا، کیونکہ ہم ختم ہونے پہ بھی آئے نا پھر بھی 3-4 شعر تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے غور کریں۔ سرکار میں نے قدم اس لیے گنے، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں، اور پھر دعوت کھلا کے اتنے قدموں کے بدلے غلام آزاد کیے۔ مولا کائنات، کائنات کے مولا، امام المشارق والمغارب، باب مدینۃ العلم، علی مرتضی، شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اور مولوی کو یہ جملہ پڑھنا ہی نہیں آتا، ایمان سے یہ جملہ پڑھنا ہی نہیں آتا، کرم اللہ وجہ۔ اور پاگل کیا ہوتا ہے کرم اللہ وجہ؟ میرے پاس آذان تلمس طے کر، میں تجھے پڑھاؤں۔ کرم اللہ تعالی وجہہ، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اللہ نے مکرم کیا ان کے چہرے کو۔
علی پاک گھر آئے نا ضیافت دعوت کے بعد، تو ذرا تھوڑی سی افسردگی آپ کے چہرہ انور پر تھی۔ بی بی پاک نے دیکھا سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت، ملکہ قیامت، محسنہ کائنات، آپ نے جب علی پاک کے چہرے پر تھوڑی سی افسردگی دیکھی، پوچھا جنت کی سردار بی بی، کل بیبیاں جنتی زہرا پاک کے لنگر سے لیتی ہیں۔ آپ نے پوچھا سرتاج آج یہ تھوڑی سی افسردگی کیوں؟ فرمایا میرے بھائی عثمان نے سرکار کی دعوت کی ہے، بڑے کھانے پکائے، بڑے کھانے پکائے، اور پھر کمال کر دی کہ ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ تو کیونکہ علی تو ملنگ تھے نا، وہ تو دولت رکھتے ہی نہیں تھے، جو کچھ آتا اللہ کے راستے میں کیا۔ بی بی پاک نے فرمایا آپ افسردہ نہ ہوں، سرکار کو دعوت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اہتمام کرے گا۔ مولا علی نے کہا جب سیدہ فاطمہ تو زہرا کہہ رہی ہیں اب سوچنے کی کیا ضرورت، چلے گئے سرکار ہماری دعوت بھی قبول کیجیے۔ فرمایا قبول ہے، فلاں وقت ہم آ جائیں گے، جاؤ دعوت تیار کرو۔ بی بی پاک نے خالی برتن دیگچی چولہے پہ رکھی، خالی چھبا رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا، یا اللہ دعوت میں نے دی ہے، کھلانی تو نے۔ سرکار جب صحابہ سمیت آ گئے، غور کرو، صحابہ سمیت جب سرکار آ گئے مولا کائنات کے گھر، بی بی پاک کے گھر بیٹھ گئے، فرمایا لاؤ جو کچھ پکا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھنا نہیں، بس اٹھاؤ اس کو، دیگچے کو اٹھاؤ اور پیش کرو۔ پیش کر دیا، چھبا اٹھایا، پیش کر دیا۔ سرکار نے سالن ڈالنا شروع کیا برتنوں میں، روٹیاں دینی شروع کی۔ فرمایا صحابہ پتہ ہے یہ لنگر کہاں سے آیا ہے؟ یہ لنگر کہاں سے؟ سرکار آپ کی شہزادی کے گھر سے آیا ہے۔ میں بے شک آیا میری شہزادی کے گھر سے ہے، مگر میری شہزادی نے منگایا کہاں سے ہے؟ سرکار یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ فرمایا جنت سے منگایا ہے۔ اب کوئی ملا کہے جنت کے کھانے آ گئے، جی دیکھو کیسی بات کرتے ہیں سنی۔ اور پاگل کے بیٹو، حضرت مریم کے پاس جو پھل پڑے تھے، حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم ان لک ھذا، میں کفیل ہوں، میں تو نہیں لایا پھل، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ھذا، یہ پھل۔ بی بی پاک نے کہا ہوگا، بی بی پاک نے فرمایا ہوگا من عند اللہ۔ بی بی مریم پاک نے کہا سرکار یہ دنیا کے باغوں کے پھل نہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، یہ بڑی عظمت والے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں کہا، ہوگا ضمیر غیب بود حقیقی پر دلالت کرتی ہے۔ کہ جناب بندہ غور کرو، فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان بھیج۔ آسمانوں سے آیا، جنت سے آیا نا۔ ملا کیوں کہتا ہے جنت سے کیسے آ سکتے ہیں؟ پاگل جو ہیں جنت کے سردار وہ منگا سکتے ہیں، اللہ مہربان ہے ان پر۔
کھانا آیا جنت سے، کھانا کھلا دیا. جبریل امین آئے، سرکار جتنے قدم آپ اپنے مسجد سے چل کر یہاں تک آئے، جتنے قدم، اللہ نے ہر قدم کے بدلے 10,000 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ہر قدم کے بدلے 10,000 جہنمی آزاد، ہر قدم کے بدلے. ہم اندازہ لگائیں. ابھی بھی مولوی کو پتہ نہیں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی بی بی پاک سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جو آپ کے نکاح میں تھیں، بھئی تم ان کی خدمت کرو، شمار تمہارا مجاہدین بدر میں ہو. پتہ چلا کہ میرے آقا کی نسل پاک کی خدمت کرنے والا مجاہد ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے. تو حضرات محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل